بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ماں باپ کے آداب۔ آج ہم آپ کو کچھ آداب بتائیں گے۔ ماں باپ جو کہ عظیم رشتہ ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُ اُفٍّ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ اف بھی نہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے ماں باپ آواز دے تو میں بہتر پسند کروں کہ میں اپنی نماز کو توڑ دوں اور ماں باپ کی بات مان لوں۔ کچھ آداب ہیں، زیادہ نہیں، کچھ آداب ہیں کہ ہم ماں باپ کے آداب کس طرح کریں۔ نمبر 1، آہستہ آواز میں بات کرنا۔ ہمیشہ والدین سے آہستہ آواز میں بات کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی پرورش کرتے ہیں، بچپن سے یہاں تک جوانی تک آپ کی پرورش کرتے ہیں، تو اس سے آہستہ آواز میں بات کرنی چاہیے۔ نمبر 2، نام سے نہیں پکارنا۔ یہ بڑی بے ادبی ہے۔ دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا آدمی آتے ہیں تو ہم اس کو نام سے نہیں پکارتے، اور والدین اس سے بڑا، اللہ اور رسول کے بعد والدین سے بڑا کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتا، تو کبھی بھی ہم اپنے ماں باپ کو نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ نمبر 3، والدین کے قبر پر جانا۔ جس کی بھی اولاد فوت ہو چکے، جس کے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں، تو چاہیے اس کے بچے کو چاہیے کہ وہ قبر پر جا کر حاضری کریں، مہینہ وار ہو یا ہفتہ وار ہو، وہاں پر تلاوت کا اہتمام بھی کریں، صدقہ کا اہتمام بھی کریں، اس کے لیے خوب دعائیں کریں۔ چوتھا یہ ہے کہ خوب دعائیں کریں، کیونکہ دعاؤں سے کہتے ہیں کہ اس کی جو جنت، اس کے لیے جو قبر، وہ جنت بن جاتی ہے۔